یہ قدم زمین پر پڑ رہے ہیں، حقیقتاً آپ کا ہر قدم عصر حاضر کی جزیدیت کی رخسار اور تماچا ہے، اس لیے کہ اب جنہوں نے حسین اسلام کا یہ روشن چہرہ پوری عالمی سطح پر ایام اربعین تمام تر ایام ازا کا محاصر ہے، یہ اسلام اور تشیع کی بالادستی کا اعلان ہے۔ یہ وہ عظیم ترین فرصت، عظیم ترین مرحلہ، یہ ہمارے پاس عظیم ترین موقع جس میں ہم پورے عالم انسانیت کے سامنے کربلا عاشورہ کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہ عظیم مرحلہ، یہ عظیم سلسلہ، یہ آپ کا ہر قدم جو آپ چل رہے تھے، وہ افراد جو ظاہرین کی، چلنے والوں کی خدمت کر رہے تھے، ان کی نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، شربت پیش کر رہے تھے، وہ جو اپنے گھروں سے چل کے جا رہے تھے، یہ مبارک ترین سفر، آپ کا یہ معاملہ دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں، نہ اس کا کسی تنظیم سے تعلق ہے، نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ کسی فرد کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کا معاملہ خود آقا حسین بن علی اور اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے سامنے ہے۔ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا وہ کریمہ اہل بیت جو دشمنوں کو بھی محروم نہ رکھے۔ سارا سفر کرنے کے بعد، شام سے پلٹنے کے بعد، کربلا سے ہوتے ہوئے جب یہ معظمہ بیوی اسیروں کے ساتھ بچوں کے ہمراہ سید سجاد کے ہمراہ واپس مدینہ کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے مدینے کی دیواروں پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ فرمایا سید سجاد یزید کے سپاہیوں سے کہیے کہ کاروان کو روکے، قافلے کو روکے۔ قافلہ رکا، بی بی نے ایک سفید کپڑا زمین پر بچھایا، تمام بیویوں سے، بچوں سے فرمایا جس کے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ ہے، درہم و دینار ہے، سونا چاندی ہے، باقی کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی پارچہ ہے، اسی طرح سے کوئی سکہ ہے، زیور ہے، سب کے سب اس کپڑے کے اوپر تمام مال دنیا رکھے۔ جب تمام کے تمام یہ درہم، دینار، یہ سونے چاندی کے سکے، سب پارچے، قیمتی چیزیں اکٹھی ہوئیں، تو ایک گٹڑی کی صورت تیار ہوئی، اور ثانیہ زہرا نے فرمایا بیٹا علی صلی اللہ علیہ سید سجاد یہ گٹڑی اٹھائیں اور اسے یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیجیے۔ جب امام سجاد کی گٹڑی تقسیم کرنے لگے، مرتبہ یزید کے سپاہیوں نے کہا کہ علی صلی اللہ علیہ حضرت حسین ہمیں ہمارا معاوضہ اور وظیفہ تنخواہ یزید دے چکا ہے، ہم اپنا حق لے چکے ہیں، یہ کس لیے آپ عنایت کر رہے ہیں؟ کہا میری پھوپھی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی طرف سے، کہا ہم اپنا معاوضہ لے چکے ہیں، ان سے کہیے زحمت نہ کریں۔ تو ثانیہ زہرا نے جو جواب بھیجا یزید کے سپاہیوں کے لیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کریم ہستی ہے، کریمہ بنت کریم زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ فرمایا بیٹا سید سجاد ان سے کہیں کیونکہ سارے سفر میں انہوں نے ہمارا خیال رکھا، ہم نے جہاں رکنے کے لیے کہا یہ رک گئے، ہمارے بچوں کو تھکنے سے بچایا، ہماری نماز کے اوقات کا خیال رکھا، سواری کو تیز نہیں دوڑایا، آرام سے چلایا، ہر طرح سے ہمارے آرام کا خیال رکھا۔ تو اگر کوئی بھی فرد ہم آل محمد کے ساتھ اچھے سلوک کا، اچھے رویے کا اظہار کرتا ہے، پھر ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ جو تمہیں یزید نے دیا وہ بھی تمہارا ہے، لیکن جب ہم اہل بیت رسول کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لیتے۔ میں نے پڑھا یزید کے سپاہی شہر مدینہ کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار کر گریہ کر رہے تھے، ہم سے کتنا بڑا ظلم ہوا، ہم نے کس کریم خاندان پر ظلم کیا۔ وہ بیوی جو اپنے دشمنوں کو، دشمن کے سپاہیوں کو محروم نہیں رکھے، کیا وہ اپنے بھائی کے چہروں میں شرکت کرنے والے عزادار تو راحت و آرام چھوڑ کر اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر اس طرح سے گرمی کی شدت کے باوجود چلتے ہوئے مشی کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ ایک ایک قدم کا صلہ کوئی اور صلہ نہیں دے سکتا، یہ کسی پارٹی نے، کسی تنظیم نے، کسی تحریک نے اس سلسلے کو شروع نہیں کیا۔ یہ نہضت عاشورہ، یہ عزاداری تحریک ہے، اور اس تحریک کے بانی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اور علی صلی اللہ علیہ نے
آپ کا معاملہ خود زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ، خود حسین بن علی کتنے کریم ہے، آ کر کے جود اور کرم اور عطا مستقل کتابیں لکھی گئی۔ میں صرف ایک جملہ تاکہ اندازہ ہو جائے اور پھر آنے والے سالوں کے لیے ہمارے یہ عہد اس پیغام کو نسلوں میں منتقل کریں اور سارا سال اس دن کا آغاز کریں کہ شوکت اسلام اور تشیع کی بالادستی کا دن ہے۔ عاشورہ اور اس وقت اربعین اور چہلم حسینی ایک فرہنگ پر جو کہ ایک ثقافت ہے، یہ عظمت اسلام اور تشیع کی عظمت کا اظہار ہے۔ آپ اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی بانی مجلس کے ساتھ، نہ کسی تنظیم کے سربراہ کے ساتھ۔ ہمارا معاملہ ہمارے آقا و اولا سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل جنہ حسین بن علی کے ساتھ، وہ حسین جو اتنے کریم ہیں، آپ کے کرم اور آپ کے جود و عطا سے متعلق مستقل کتابیں لکھی گئی۔ میں آج کی بات کروں اور یہ کہہ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں۔ قریب چند سال پہلے کی بات، عراق میں کچھ جوان مسجد بنا رہے تھے، امام بارگاہ بنا رہے تھے، حسینیہ بنا رہے تھے، کام شروع کیا، دیواریں تعمیر کی، لیکن پھر فنڈ کی کمی کی وجہ سے، رقم کی کمی کی وجہ سے کام رک گیا اور اب جس کے پاس جاتے خاطر کا مدد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کام آگے نہیں بڑھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جوانوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں مقام پر ایک مومن ہے، تاجر ہے اور وہ کارہائے خیر میں اچھی مدد کرتا ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ ممکن ہے وہ تمہاری مناسب مدد کرے، تمہارا کام آگے بڑھ جائے۔ یہ جوان اس مومن تاجر کے پاس پہنچے، جا کر اپنی مشکل یہاں سے بھی میں لے جاؤ، کیش کرواؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ تو اس ایک جوان نے پوچھا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا رقم لکھی ہے؟ ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ رقم لکھی ہو اور اتفاق سے ہم نے بڑی رقم لکھی ہے۔ جس کے جواب میں اس تاجر نے کہا کہ نہ، میرا معاملہ آقا حسین بن علی کے ساتھ کچھ الگ ہے۔ یہ کہا جب انہیں لیا، جوان لے کر گئے، کیش کروایا، یہاں تک کہ کچھ عرصے میں وہ امام بارگاہ حسینیہ مسجد مکمل ہوئی اور چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی۔ وہ ایک فقیہ ہے، مجتہد ہے، ایک باعمل عالم ہے۔ جس دن اس تاجر مومن کی وفات ہوئی، اسی شب میں اس تاجر کو خواب میں دیکھا کہ ان کے وہ نکیر کے دو حساب کرنے والے فرشتے اس مومن کی قبر میں آئے۔ جیسی دفتر عمل کھولا، حساب و کتاب شروع ہونے لگا تو آواز بلند ہوئی کہ آقا حسین بن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں کر کے جیسے آقا تشریف لائے، حضرت نے فرشتوں سے فرمایا اس مومن کا دفتر عمل میری طرف بڑھاؤ۔ اور جب دفتر عمل بڑھایا گیا، ایک مرتبہ حضرت نے قلم ہاتھ میں لیا اور اپنا رخ دوسری جانب کر کے اس نامہ اعمال پر، دفتر عمل پر دستخط کیے اور دستخط کرنے کے بعد فرمایا میں فرشتوں اب تم اس مومن سے کوئی سروکار نہ رکھنا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا فرزند رسول دستخط کرنے سے پہلے، شفاعت کرنے سے پہلے ایک نگاہ اس کے نام اعمال پر ڈال دیتے، ہو سکتا ہے اتنا گنہگار ہو کہ لائق کی شفاعت نہ ہو، اتنا محفوظ ہے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، ظاہر عالم بزرگوار تشریف فرمان وہ عمدہ انداز اس سے ہزار درجے بہتر گفتگو کریں گے۔ میں چند ایک بات ہے آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ چہرہ حسین لازم ہے جو ہم پر واجب ہے کہ ہم اربعین کے موقع پر، ہم چہروں کے موقع پر تمام بندشوں، تمام رکاوٹوں، تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں اور کسی کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کیوں لازم ہے کہ ہم پوچھو بازار میں آئیں، اس لیے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ حسین بن علی کیا کیا۔ آقا حسین صرف ہمارے ساتھ نہیں، حسین بن علی صرف تشیع کے لیے نہیں، حسین بن علی ہر باضمیر انسان کے لیے، ہر باشعور انسان کے لیے، ہر عقل رکھنے والے کے لیے حسین بن علی محسن۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا، ضمیر رکھنے والا انسان کبھی بھی آقا حسین کے قدموں سے اپنا سر بلند نہیں کر سکتا۔ پر جب پورے مدینہ میں، پوری اسلامی دنیا میں سکوت تھا، سناٹا تھا، جب چاروں طرف خاموشی تھی، ابن خلدون نے لکھا کہ 3 بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی اور 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، اور جبکہ تمام شہروں سے، بصرہ سے، کوفہ سے، طائف سے، حجاز سے، مصر سے
ایران سے، عراق سے، تمام اسلامی سرزمین سے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی بیعت لے لی گئی۔ تو پھر یہ حسین کے علی کون ہے؟ کیوں اتنا اصرار ہے؟ اب اس سوال کے جواب کا وقت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حسین ابن علی نے قیام کا راستہ کیوں منتخب کیا؟ قیام میں بھی ایک خاص جہد اس کو مد نظر کیوں رکھا؟ ورنہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، بچوں کو بچا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کو، اصحاب کو، عزیزوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیا قتل ہو گیا تھا؟ نہ، بلکہ یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور 73 ہجری تک مسلسل 11 سال عبداللہ ابن زبیر نے حکومت کی۔ تو کیا اس کی سماجی حیثیت، اس کی معاشرتی حیثیت، اس کی خاندانی حیثیت، اس کی مذہبی حیثیت حسین ابن علی سے زیادہ تھی؟ نہ، ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ نسبت خاطر عالم پاک اگر عبداللہ ابن زبیر، منذر ابن زبیر، جعفر ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، یہ تمام بھائی یزید کی بیعت نہ کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے تو کیا حسین ابن علی حکومت نہیں بنا سکتے؟ حکومت نہ بنائیں، کم سے کم جان بچا سکتے ہیں، ہندوستان چلے جائیں، یمن چلے جائیں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر سے کہا، عمر نے کہا کہ آپ طویل بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں۔ حسین ابن علی یزید سے معاویہ کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے ہیں، حیات کو بچا سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ راستہ کیوں منتخب کیا؟ در حالی کے شیخ توسی نے اپنی ہماری کے سفر پر 85 پر لکھا ہے، علامہ مجلسی نے مہر الانوار کی 45 نمبر جلد میں اس روایت کو تحریر کیا، یہاں تک کہ اس کے علاوہ باقی مقامات میں سے معتبر ترین مقدر سید ابن طاؤس کے اللحوف میں یہ تحریر کیا ہے۔ امام جعفر صادق روایت بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا امام محمد باقر یہ بیان فرماتے ہیں کہ روز عاشور جب آقا حسین ابن علی جد بزرگوار حملہ کرتے ہوئے 12 کلومیٹر مقام ذوالفقار تک آگے بڑھ گئے، اس لمحے پروردگار نے خدا نے حسین ابن علی سے کلام کیا کہ حسین بتائیں کیا چاہیے، میری نکاح چاہیے یا ظاہری کامیابی چاہیے؟ تو آقا جد بزرگوار حسین ابن علی نے فرمایا پروردگار تیری نکاح چاہیے۔ تو کیوں حسین ابن علی نے یہ انداز اختیار کیا ہے؟ حسین ابن علی یہاں تک کہ آپ 25 سے حج کو جنگ کر سکتے تھے، جب حور ابن یزید الریاحی نے راستہ روکا 1000 سپاہی نے آپ کی میمنہ کے سپہ سالار زہیر نے آپ سے خواہش کی کہ آقا یہ 1000 سپاہی ہے، ہم تازہ دم ہیں، ہم اس کو روکتے ہوئے اس لشکر کو آگے کوفہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن امام حسین نے زہیر کی بات کو اہمیت نہیں نفی کی، نہ اس کے بعد 2 محرم کو دیکھیے، 4 محرم کو جب خیمے اکھاڑنے کی بات آئی، جنگ کے آثار پیدا ہوئے، آقا نے جنگ نہیں لڑی، 7 محرم پانی بند ہوا۔ امام حسین کے پاس جواز تھا کہ آپ تلوار اٹھائیں، تلوار نہیں اٹھائی۔ شب عاشور جوشن 8000 افراد کے ہمراہ خیموں کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کرے، اور امام حسین جنگ کر سکتے۔ کیا فرق پڑتا ہے ایک رات پہلے جنگ ہو جائے گی، اگلے دن جنگ ہو، لیکن نہ، حسین ابن علی نے اپنے قلب لشکر کے نمبردار حضرت ابوالفضل عباس کو روانہ کیا کہ جائیں عمر ابن سعد سے مہلت دیجیے۔ کیوں چاہتے ہیں حسین ابن علی؟ اس کو سمجھنا ہوگا۔ آقا حسین ابن علی نے اتنی تیاری ہے، مسلسل آپ نے مسلسل پہ ہم 10.5 سال حاکم شام کے آگے حکومت میں آپ نے امامت کی ذمہ داری ادا کی، کتنے مواقع تک تلوار نہیں اٹھائی، کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اور جس رات پیغام پہنچتا ہے مدینہ میں، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان مدینے کے گورنر جب آقا حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جب آپ نے اس کے جواب میں تاریخی جملے ارشاد فرمائے، یہاں 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، بھلا رات کے بعد 2 سے 3 گھنٹے میں کیسے اتنی بڑی تیاری کی جا سکتی ہے؟ لیکن حسین ابن علی اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے آمادہ تھے، تیار تھے، خیمے خرید چکے تھے، سامان ہر و زر خرید چکے تھے، خوراک خرید چکے تھے، مشقیں خرید چکے تھے، اپنی سواریاں تیار کی، جنہوں نے ساتھ کھانا ہے، جنہوں نے رکنا ہے۔ کربلا ارتجالت پیش نہیں آئی، کربلا اچانک سے پیش نہیں آئی، کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی۔ حسین ابن علی مسلسل آمادہ ہے، تیار ہے۔ آپ نے 10.5 سال پہلے مسلسل تیاری کرتے رہے، لیکن پہلے پیغام فرمایا امام حسین حاکم شام کی موت کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے یہ پیغام پہنچا، ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اگر 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب یہ پیغام پہنچ رہے تو حسین ابن علی عراق جانا ہے، پھر عراق چلے جائیں، سیدھے عراق چلے جائیں، یہ مکہ کو جا رہے اور پھر مکہ میں زوال حیثیت اختیار نہ ہو سکتی، اور کربلا اپنے پہلے ہی مرحلے میں تمام ہو جاتی۔ حسین کو ساری قربانیاں دیتے، تب بھی 10% ہے،
امام حسین نے جو اس موقع کا انتظار کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ اقدام کریں قیام فرمائیں تو آپ کا قیام ضائع ہو جاتا، اس لیے کہ حسین ابن جو کچھ دیکھ رہے تھے باقی اسلامی معاشرہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا، حسین چاہتے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں باقی سب بھی وہ دیکھیں اس خاندان کی حقیقت کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف یزید تھوڑا تھا اور جیسے محرم شروع ہوتا ہے یزید یزید یزید، حرمت کا خیال نہیں ہے، بیٹی کی حرمت کا خیال نہیں ہے، رشتوں کے تقدس کو پائمال کرتا تھا، بندر کے ساتھ کھیلتا تھا، بندر کو تخت پہ بٹھاتا تھا، یہ ابو قیس سے بندر پہ اس بندر کو ممبر پہ بٹھا کر اس کے نام کے خطبے پڑھے جاتے تھے، یہاں تک کہ بندر مرا 7 دن اسلامی پرچم سر ہو رہا، اور باقی یہ سارا کچھ جو بیان کیا جاتا ہے بعض خلاف فطرت افعال میں ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں بیان کروں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا کردار یزید کا تھا اور باقی سارے کے سارے حاجی تھے، نمازی تھے، نہ بنو امیہ کا کردار جو میں نے مسلسل چند سال سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، کربلا اور عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسا یزید ہے بنو امیہ کا ہر فرد اسی کردار کا حامل ہے۔ یزید اور بنو امیہ کے کردار میں ایک فرق ہے کہ یزید علنی طور پر سب کے سامنے مقام انجام دیتا تھا اور اس کے آباء و اجداد اس کے سارے بڑے وہی سارے کام انجام دیتے تھے، لیکن مخفی طور پر انجام دیتے تھے، چھپ کر انجام دیتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ تاریخ ابن عساکر جو لکھی گئی ہے، ابن عساکر نے لکھی ہے تاریخ مدینہ دمشق سے پڑھیں، امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ الاسلام اٹھائیں، تاریخ طبری اٹھا لیجیے، یہاں تک کہ ابن اسیر جزری کی تاریخ کامل اٹھائیے یا کوئی اٹھائے، مسعودی کوئی تاریخ اٹھائیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسا نہیں ہے، آپ جب بھی یزید کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا تو وہ کبھی کوئی ایسا خلاف شر کام انجام دے رہا ہوتا تھا، شراب پی رہے، باقی کہیں سے شکایت آتی یا خود اس کے بڑے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کبھی حاکم شام نے یزید سے یہ نہیں کہا کہ ایسے مت کرو، ہمیشہ یہی کہا کہ اس کے کام سب کے سامنے کیوں انجام دیتے ہو، احتیاط کیا کرو، مخفی طور پر انجام دیا کرو، چھپ کر انجام دیا کرو۔ اس لیے اگر یزید سے یہ کہا جاتا یہ کام نہ کرو تو یزید پلٹ کے کہہ سکتا تھا کہ تم خود بھی تو وہی کام انجام دیتے ہو، مجھے کیسے روکتے ہو۔ یہ ساری تاریخیں چھوٹی شخصیات میں نہیں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جن کی وفات 241 عیسوی میں ہوئی، پہاڑ سے وزنی نام 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ، سواد اعظم اور جمہور کے امام ہیں امام احمد بن حنبل، یہ غیر معمولی شخصیت، انہوں نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ ختمی مرتبہ کا ایک صحابی جس کا نام حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاکم شام کے دربار میں بیٹے کے ہمراہ کھانے میں شریک تھا، دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ حاکم شام نے خود کہا، سامنے شراب بھی پڑا تھا، کھانے میں باقی چیزیں تھی، اور حاکم شام نے کہا کہ بریدہ اسلمی آپ شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، آپ کیوں اس نے مسجد روم میں؟ تو جس کے جواب میں بریدہ اسلمی نے یہ 5ویں جلد کی وہ اپنی مسند کی 5ویں جلد میں امام احمد بن حنبل نے تحریر کیا کہ بریدہ اسلمی نے جواب میں کہا کہ ما شربت منذ حرمه رسول اللہ، اے حاکم شام جب سے رسول اسلام نے شراب کو حرام کرا دیا ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا مطلب یہ ساری آلودگیاں، یہ ساری کثافتیں، یہ سارے ننگے بشریت اور اسلام کے خلاف کے تمام تر کام جو انجام دیے جاتے تھے یہ سب کے سب بنو امیہ کے گھروں میں اسی طرح انجام دیے جاتے تھے۔ یزید کوئی انوکھا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ امام حسین نے کیوں اس مرحلے کا انتظار کیا تاکہ وہ کثافت اور آلودگی اور کلیدی تشخیص کام ہو جائے، امت اور حجت تمام ہو جائے۔ اب آپ نے یہ راستہ اختیار کیا اور یہ انداز اختیار کیا، میرے پاس کئی شواہد ہیں، تاریخی شواہد ہیں امام حسین مختلف طریقوں سے، آپ ظاہری طور پر بھی کامیاب ہو سکتے تھے، آپ کوفہ تک پہنچ سکتے تھے، کتنے ایسے مواقع تھے، 20 واقعات تھے، لیکن وقت کی کمی کے مد نظر میں گریز کرتے ہوئے پھر حسین بن علی نے خون کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے اور یہ خاص انداز کیوں اختیار کیا، مکہ سے سیدھے کربلا کیوں نہیں گئے، پہلے آپ مکہ کیوں گئے مدینہ سے، اور 4 مہینے 5 دن قیام کیا، اور پھر آپ 3 مہینے بھی روک سکتے ہیں، 3.5 مہینے روک سکتے ہیں، 4 مہینے بھی روک سکتے ہیں، یکم سے حج کو چلے جائیں، 2 کو 3 کو چلے جائیں، یا آپ 14 15 16 سے حج کو چلے جائیں، ٹھیک 8 سے حج کو حسین بن علی کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ خود سوال پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے آج مرید میں چکوال میں یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے یہاں کی منتظمین نے، بانیان نے، آپ کے میزبان نے کئی راستے اختیار کیے، اشتہارات، اعلانات، میسیجز بھیجے، کالز کی، اعلانات کیے، بتایا، تو آپ بتائیں حسین بن علی جو تاریخ بشری کی سب سے بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں، یہ قربانی رائع جا سکتی تھی، اس لیے کہ پچھلے 20 سالوں میں اپنے 5 گورنروں کے ذریعے سے ضحاک بن قیس ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، زیاد بن سمیہ ہے، نعمان بن بشیر ہے، اسی طرح سے یہ عبد الرحمن بن ام حکم خود حاکم
حاکم شام کا بھانجا. یہ 20 سالوں میں پورے کوفہ کو تشیع سے خالی کیا گیا. 1,00,000 سے زیادہ محبان اہل بیت خوشی عیان کو شہید کیا گیا. یہ جو بعض افراد سرسری نگاہ سے گزر جاتے ہیں کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی ہے. نہ کوفی کیا ہے, کوفہ کا مقام کیا ہے, سمجھنا ہے. آپ دیکھیں جنگ جمل میں, جنگ صفین, جنگ نہروان میں, جنگ جمل جو ہے خلافت نبی امم کی پہلی جنگ ہے. کتنے اہل مدینہ نے امام حسین اور متقیان کے ساتھ 650 افراد ہیں. مکہ سے گنتی کے افراد جن کی تعداد 100 سے بھی کم تھی, بصرہ سے چند افراد تھے. اس کی برخلاف آپ دیکھیں کہ 60-70 ہزار افراد اہل کوفہ نے مولا متقیان کا ساتھ دیا ہے جبل میں, صفین میں, نہروان میں. اس کا مطلب یہ کہ کوفہ اہل بیت کا, ولایت کا, امامت کا, تشیع کا مرکز رہا ہے. اور حاکم شام نے یہ سیاست, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی جنگ کو ظاہری نگاہ سے نہ دیکھیں. بات یزید کی نہیں ہے, نہ یزید کی حیثیت ہے, نہ یزید نے امام حسین کو خط لکھا ہے. کیا بیعت کا خط یزید نے لکھا ہے؟ ہاں, یزید کو دوسرے سے پتہ ہی نہیں تھا. یزید کو اپنے باپ کی نماز جنازہ میں بھی نہیں تھا. یہ ابن اساکر سے تاریخ مدینہ و دمشق میں تحریر کیا ہے. یہ باپ کی موت کے چوتھے دن پلٹ کر آیا, پلٹ کر نہیں آیا. خود صحاب بن قیس جو حاکم شام کی فوج کا سپہ سالار تھا, جس نے حاکم شام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, اور یہ خود اس نے سپاہی دوڑائے کہ تلاش کرو کہیں میں یاشی کر رہا ہوگا کہیں شکار کے لیے. اور جہاں دن مسلسل تک و تفوق و چھاپ پڑھنے کے بعد, تلاش کرنے کے بعد یزید کو ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا, جبکہ شراب کے نشے میں دھت تھا. اور چوتھے دن جب یہ آیا تو صحاب بن قیس نے شام کی حکومت اس کی سپورٹ کی. یہ خود خط کے موقع پر بھی لکھنے والا خود حاکم شام ہے. یہاں تک کہ اس کے یہودی طبیب ابن اساد کھڑا ہے, اس کے گورنر سفیر دائیں بائیں اس طرح سے کھڑے ہیں. اور حاکم شام کی تاکید ہے کہ جیسے میری قوم کو یقین ہو جائے بلا فاصلہ اس قاسم کو حسین بریلی کی طرف روانہ کیا جائے. یہ ساری دقتیں ہم تمام طالب علم کربلا عاشورہ کے ہم نے گہرائیوں میں اتر کر حقائق کو سمجھنا ہے. کربلا کو صحیح نگاہ سے دیکھیں گے ہم ان نتائج کو نہیں سمجھ سکتے. اس فلسفہ قیام خدمت میں آپ کو ناگزیر ہے, وقت کی کمی کا خیال رکھتے. بس 2 باتیں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہاں تک کہ امام حسین مدینہ سے براہ راست کربلا جا سکتے ہیں, عراق جا سکتے ہیں, لیکن آپ مکہ میں قیام کیا اور مکہ میں کم رکتے یا زیادہ رک جاتے. ٹھیک 8 سے حج کو جس دن حج شروع ہو رہا ہے اس دن حسین بن علی کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں پر بعض اہل ممبر خطیب یہ جملہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی حج کو عمرے میں تبدیل کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ کون سے مکتب میں یہ لکھا ہے, کون سی تاریخ حدیث کی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ پڑھیے. یہاں تک کہ شیخ عاملی جن کا مزار حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے حرم میں واقع ہے, وسائل الشیعہ میں جو حدیث جمع کی خود امام ششم سے, چھٹے امام سے پوچھا گیا, اے امام جعفر صادق بتائیے کیا حج کے ایام میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ عمرہ انجام دے تو کیا یہ کام کر سکتا ہے؟ ابھی بھی بہت سارے مومنین عزیزان نفی میں ساجدار ہیں کہ نہیں. جیسے حج کے دن ہیں, ایام حج کے ہیں, اور آپ جائیں مرید سے, چکوان سے مکہ جائیں اور حج کے دنوں میں حج نہ کریں, عمرہ کر کے واپس آ جائیں. یہ سوال پوچھا گیا چھٹے امام سے, تو امام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں. جیسے کہ میرے دادا حسین بن علی نے ایام حج میں عمرہ انجام دیا. حسین بن علی سرے سے حج نہیں شروع کیا تھا کہ اسے تبدیل کرے. نہ, حسین بن علی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ آپ کے اندر زمزم ہے, تشکیق ہے, مضطرب ہے, بے چین ہے, ایک کام شروع کریں پھر خیال کریں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہوا دوسرا کام شروع کر دینا. حسین بن علی کا ایک ایک قدم چچا تولا ہے, ایک ایک لفظ چچا تولا ہے. کام کتنا رکنا ہے حسین جانتے ہیں, کتنا ٹھہرنا ہے حسین جانتے ہیں, کس سے کیا بات کرنی ہے یہ حسین جانتے ہیں, کس طرف جانا ہے یہ حسین جانتے ہیں. حسین کو نہیں گھیرا گیا, حسین نے یزیدیت کو گھیرا ہے. یہ حسین کی حکمت عملی ہے. جیسا اہل سنت شاید نے کیا پروردگار رحمت نازل فرمایا اس برادر اہل تسنن پر, جس نے ظاہر سادہ کلام ہے لیکن کیا عمدگی سے بیان کیا کہ وہ جس کی فکر کربلا حسین کو دماغ ہے. حسین کون ہے؟ اس طرح سے کربلا میں حسین نے کیا کیا ہے, یہاں تک کہ آپ پہلے جا سکتے تھے بعد میں کیوں 8 سے حج کا دن منتخب کیا. میں نے کہا آج یہاں پر آپ کو مجلس کی دعوت دینے کے لیے 20 طریقے اختیار کیے گئے. ادھر حاکم شام جب 20 سالوں میں تشیع کی چن کی شخصیتوں کو, مجھے آپ بتائیں اگر روشن کے حجری زندہ ہوتے کیا وہ کربلا میں امام حسین کی رخصت نہ کرتے؟ اگر عیسی میں تمام زندہ ہوتے اور اسی طرح سے دل قلب شخصیات چن کر یہ 80,000 سے لے کر لاکھ سے زیادہ افراد کو تحریر کیا گیا, اور پھر باقی بات بھی تو سارے مراحل ہیں. یا یہ ساری دقتیں کسی اور موقع پر اگر موقع ملا
مجھے ان دنوں میں تمہیں عرض کروں گا، گفتگو کو نتیجے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف حاکم شام کی کوشش تھی کہ کوفہ کو تشیدوں سے خالی کیا جائے، اور اس کے بعد اس کو 12 جنرل پیدا نے کربلا میں روز عاشور جناب حوری بن یزید الرہی حسین کی طرف منتقل ہوئے۔ باقی جو 11 جنرل ہیں، عمر بن سعد ہے، شمر بن ذوالجوشن ہے، حسین بن نمیر ہے، اسی طرح سے حجاج بن ابجر ہے، قیس بن اشعث بن قیس کندی ہے، محمد بن اشعث بن قیس کندی ہے، یزید بن حارث ہے، اسی طرح سے جو باقی افراد ہیں، حجاج بن ابجر ہے، عزرا بن قیس احمسی ہے، اسی طرح سے باقی افراد، یہ 11 جنرل آپ دیکھیں گے ان میں سے 7 نے خود امام حسین کو خط لکھا ہے۔ تو کیوں خط لکھا ہے؟ جبکہ امام حسین نے روز عاشور سے گفتگو بھی کی، اس لیے کہ خط ان سے لکھوائے گئے تھے، یہ پوری چال تھی، پوری منصوبہ بندی تھی، پوری سازش تھی۔ حاکم شام یہ چاہ رہا تھا کہ حسین اپنی گمنامی میں آ کر اس طرح سے کربلا کی عراق پہنچنے سے پہلے کسی مقام پر بے نامی اور گمنامی میں مارے جائیں اور میرے بیٹے یزید کی ذرہ برابر پریشانی نہ بنے۔ لیکن دوسری جانب حسین بن علی، اگر آپ کسی گمنامی میں، کسی ویرانے میں، جنگل میں، رات کی تاریکی میں وہی سب کچھ کریں جو آپ نے روز عاشور کیا، آپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے، امت کے فرد فرد تک آپ کا پیغام نہ پہنچتا۔ اب کیا حکمت عملی اختیار کی حسین بن علی نے، اور میں سے صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے زحمت کو تمام کروں، یہاں تک کہ آپ پہلے کیوں رکے؟ سب سے بڑا خیمہ نصب کروایا آپ نے مکہ میں، اور 4 مہینے بعد میں جو رکے، مسلسل ہمارے دین کے ساتھ، وفود کے ساتھ، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، علماء سے، عوام سے، خواص سے، سرداروں سے مسلسل حسین گفتگو کر رہے ہیں، اور اسلام کے اوپر آنے والی اس مصیبت کی طرف سب کو متوجہ کر رہے ہیں، بنو امیہ کے کردار کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اور ایک مرحلے پر یہ 4 مہینے بعد سے بہت اہم ہے، کتنی گفتگویں ہوئی، کتنے خطبے ارشاد فرمائے، اور پھر حسین بن علی ٹھیک آج سے حج کو مکہ چھوڑ رہے ہیں، جس دن حج شروع ہو رہا ہے، جو بھی حاجی ہے جس نے حج کرنا ہے اس کا 8 ذی الحج کے دن مکہ میں ہونا ضروری ہے، اور ٹھیک 8 ذی الحج کو حسین جا رہے ہیں، 7 کو بھی جا سکتے تھے، 5 کو بھی جا سکتے تھے، حج کے 2-4 دن گزرنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، 8 ذی الحج کو کیوں روانہ ہو رہے ہیں؟ اور ایسا نہیں کہ چپ کر کے چلے جائیں، نہ، پہلے جناب ابو الفضل عباس سے کہا کہ بلند آواز سے تمام حجاج سے خطاب کریں، سب کو متوجہ کریں کہ ہم آئے تھے اور ہم جا رہے ہیں، اور خطبات کو گفتگویں اپنے مقام پر موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ کیوں حسین بن علی نے یہ انداز اختیار کیا؟ اس لیے کہ پوری اسلامی دنیا کے 3 بڑے اعضاء سے 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی ہے، تمام دیہاتوں سے، شہروں سے لوگ، تمام خواص، عوام جمع ہیں کربلا میں، یہاں پر مکہ میں حج کے موقع پر۔ اسی مرحلے میں جیسی حج شروع ہو رہا ہے، حسین بن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے مکہ سے چلے، ایک مرتبہ چل مچ گئی پورے مکہ میں، تمام حاجیوں میں۔ یہ کیا ہوا؟ وارث حج، عاشق حج حسین بن علی، جس نے آج تک 25 حج پیادہ کیے، سواری کی لگام ہاتھ میں لے کر کہیں کوئی قبضہ کیا نہ سمجھے، شاید حسین کے پاس سواری نہیں ہے، اس لیے پیدل چل رہے ہیں۔ 25 حج پیدل کیے ننگے پاؤں، اللہ کے گھر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، حج کے شرف اور مرتبت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ جملہ اکثر ہم چونکہ بسا اوقات ہمارے یہاں اہل تشیع میں حج کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے، اور یہ میں بہت ترین احادیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ احادیث ہیں اس مضمون کی۔ معصوم فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، باقی ائمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود، کوئی مالیت کے باوجود اور صحت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے اور اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اسے ہرگز مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ عاشق حج، وارث حج حسین بن علی، جنہوں نے 25 حج مسلسل باقاعدہ کیے، آج عین حج کے موقع پر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ پوری امت اور تمام مسلمانوں کی دین پر اعزازوں سے اکٹھے ہو کر سمٹ کر جن کی نمائندگی ہے، سب متوجہ ہو گئے۔ لیکن 25 حج پیدل کرنے والے حسین حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، عرفات میں، مینا میں، خاص مقام پر بس ایک موضوع گفتگو ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، یہی سوچ رہے ہیں حسین چلے گئے، حسین چلے گئے، حسین کیوں چلے گئے حج کے موقع پر؟ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، خود سے سوچ رہے ہیں۔ یہاں تک اسی کیفیت میں حج تمام ہوا، اور جب یہ سارے حاجی پلٹ کر گئے اپنے اپنے گھروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، آبادیوں میں، تو باقی رشتہ داروں نے، دوستوں نے، عزیزوں نے ان کے استقبال کیے، پھول پیش کیے، اور پوچھا بتاؤ سفر حج کیسا رہا؟ ہر حاجی کی زبان پر ایک بات تھی کہ کیا بتائیں، وارث حج، عاشق حج حسین بن علی، ساری زندگی حج کرنے والے، پہلی مرتبہ آئے تو تھے، 4 مہینے تک رکے رہے، لیکن این حج کے موقع پر حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ کیا سمجھا ہے؟ کیوں امام جعفر صادق فرماتے ہیں حج پر جانے سے پہلے کربلا جایا کرو تاکہ تمہیں حج سمجھ میں آ جائے کہ کون
سا وقت حج کرنے کا ہوتا ہے، کون سا وقت حج بچانے کا ہوتا ہے، کون سا وقت دین بچانے کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع ابلاغ ایسا خوش نہیں تھا، دشمن چاہتا تھا کہ حسین ابن علی جو کرے گمراہی میں ساری باتیں ختم ہو جائے، یزید کی کوئی مشکل نہ بنے، لیکن حسین ابن علی نے اپنی حکمت عملی سے تمام اسلامی دنیا کے گویا قوم تشکیلوں کیمروں کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیا، اور آپ نے 25 کو جب راستہ روکا سے 25 سے حج کو ہو گئے، تب بھی تو جب ہو سکتی تھی، لیکن اگر تب جب تک لوگوں نے یہ لکھا کہ راستہ روکنے پر جھڑپ ہوئی تھی، اس لیے وہ کربلا تاریخ انسانی میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ یہاں تک کہ 2 محرم کو تھی، 4 محرم تک ہوتی، کہا جاتا خیمے اکھاڑنے کے اوپر مسئلہ بن گیا تھا، اور جذباتی جوان تھے، ان کے بیچ اس طرح سے لڑائی چھڑی، اور جب تک بعد میں حسین مارے گئے، ان کے ساتھی مارے گئے، ساتھ کو حسین جنگ کرتے تو مولوی دیکھتا کہ پانی کی بندش پر تنازع ہو گیا تھا، اگر رات میں کرتے شب عاشورہ جب شب میں زلزوشن بڑھا تھا تو کربلا اس طرح سے کربلا کے 84 جنگیں لڑی پیغمبر اسلام نے، بدر، احد، خندق، خیبر، ذات السلاسل، غزوہ قریظہ، غزوہ بنو نضیر، غزوہ حنین، تبوک، آپ اٹھائیں کسی جنگ کی یوں اس طرح سے جزیات رہی ہیں جس طرح سے کربلا کے ایک ایک مرحلے کی جزیات کو بیان کیا گیا۔ کیا کیا حسین نے اپنے بشر، روح بشر، فکر بشر، ذہن بشر کو اس طرح سے کربلا کی طرف متوجہ کیا کہ جو کرنے جا رہا ہوں ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ حسین ابن علی تلوار کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن کیا راستہ اختیار کیا حسین ابن علی نے؟ استاد حق شہید مرتضیٰ مقتدی کے جملے پر گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ فرماتے شہید کہ حسین ابن علی تاریخ انسانی کی وہ معیارات شخصیت جس نے پہلی اور آخری مرتبہ اپنے خون کی سب سے زیادہ بھاری قیمت وصول کی۔ کیا کیا حسین نے اپنے عزیزوں کے، اپنے بھتیجوں کے، بھائیوں کے اور اپنے بھانجوں کے اور اپنے اصحاب کے مقدس خون کو کیا کیا ہے؟ حسین ابن علی نے تلوار کے ذریعے ظاہری کامیابی حاصل ہو جاتی، اس کا اثر وقتی تھا، لیکن جس طرح سے خمینی منشکر نے فرمایا کہ حسین ابن علی نے تاریخ کے معیارات کو بدل کر رکھ دیا، ہمیشہ تلوار گردن کاٹتی ہے، لیکن حسین ابن علی نے اپنے رگے گردن کے لہو سے قاتل کی شمشیر کو کاٹ دیا۔ اور کیا کیا حسین ابن علی نے؟ حسین ابن علی نے اپنے مقدس لہو سے بنو امیہ کے نجس اور ناپاک اور قریب ترین کردار کے گرد اس سارے خاندان کے گرد اپنے خون سے ایسا حالہ کھینچا، ایک ایسا دائرہ کھینچا کہ بنو امیہ کے شجر خبیثہ کو ہمیشہ کے لیے اسلام کے پاکیزہ آنگن سے نکال کر باہر رکھ دیا ہے، اور پھر ناموس سے بشر کو بچایا، توحید کو بچایا، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو بچایا، انسانی اخلاقی قدروں کو بچایا، امامت کو بچایا، نبوت کو بچایا، رسالت کو بچایا، غیرت بشری کو بچایا۔ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا شرط ہے، جو اپنے اندر غیرت محسوس کرتا ہے، رشتوں میں تقدس محسوس کرتا ہے، حیا اور غیرت انسانی اور انسانی قدریں محسوس کرتا ہے، اس پر واجب ہے کہ آپ کا حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرے کہ حسین ابن علی کیا کچھ قربان کیا اور پھر عاشور کا دن منتخب کیا۔ یہ شہداء کربلا کا چہرہ تھا، میری خواہش تھی کہ میں کچھ شہداء کربلا کا ذکر کرتا، لیکن شاید زیادہ تفصیلی مسائل نہ پڑھ سکوں، میرا جی چاہتا ہے چند ایک اصحاب حسینی کا ذکر کروں تاکہ جب ہو جس طرح سے حسین کا چہرہ ہے اسی طرح سے شہداء کربلا کا چہروں میں یہ 72 قوم ہے، ان کا ہم سب پر کیا احسان ہے۔ اگر حسین ابن علی کی کاروان میں، آپ کے قافلے میں، آپ کے لشکر و سپاہ میں ایک بھی جلدباز، ایک بھی بزدل، ایک بھی بے معرفت، ایک بھی بے وفا شخص، ایک بھی بے بصیرت شخص شامل ہو جاتا تو کبھی کربلا تاریخ انسانی میں ابدی اور سرمدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ یہ حسین ہے جنہوں نے اس وقت کے 3 براعظموں کے 9.5 کروڑ مسلمانوں میں سے کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین افراد کو جمع کیا، ان پھولوں کا گلدستہ بنایا۔ دنیا کا ہر پھول 2 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 20 دن کے بعد پہنچا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے پھول چنے حسین ابن علی نے پوری اسلامی دنیا سے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود مسلسل ان کی تازگی اور خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سلام پیش کرتے کربلا کے سب سے پہلے شہید مسلم ابن اوسا کو، کیا کردار ہے یہ وقت شہادت اور جناب امام حسین اور حبیب ابن مظاہر امام حسین کی میسرہ کی سالہ جب دونوں آئے، جناب
مسلم ابن اوسع کی لاش پر، تو اس لمحے جناب حبیب نے کیا جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے بعد زیادہ دیر زندہ رہوں گا تو میں آپ سے کہتا کہ مجھے وصیت کریں، لیکن جناب مسلم ابن اوسع نے فرمایا کہ اے حبیب میں اس کے باوجود آپ کو وصیت کروں گا۔ حیرت سے حبیب نے پوچھا کون سی وصیت کریں گے؟ تو جواب دیا امام حسین کی طرف انگشت سبابہ کا اشارہ کیا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم حسین ابن علی کا بہت خیال رکھنا۔ یہ مجسم وفا ہے یہ مسلم ابن اوسع۔ اور اس کے بعد دوسری شخصیت کربلا کے دوسرے شہید عبداللہ بن عمیر کلبی، ہمارا سلام ہو، ہماری نسلوں کا سلام ہو حسین کے جانثار وفادار سپاہیوں پر۔ پھر کربلا کی تیسری شہیدہ کیا کردار ادا کیا ہے ام وہب نے، جہاں تک کہ شرک کے غلام رستم نے سر پر گھوس مار کر اس مقدرہ کو شہید کیا۔ اور کربلا کے چوتھے شہید بحیر بن خدیر حمدانی، کربلا کی عظیم الشان شخصیت جنہوں نے روز عاشور مباہلہ کیا ہے۔ ایک جملہ آپ کر کے آگے بڑھو، یہ بحیر بن خدیر حمدانی جیسی پہنچے ایک مرتبہ یزید بن معقل دشمن کی فوج میں سے اس نے بلند آواز سے جملہ کہا کہ اے بحیر تم بڑے بد نصیب واقع ہوئے ہو۔ کہا سچ میں تم بد نصیب واقع ہوئے ہو۔ کہا میں نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لیکن آج تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ جناب بحیر بن خدیر حمدانی نے کہا یاد ہے یہ یزید بن معقل نے کہا اے بحیر بن خدیر حمدانی تمہیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں اور تم بنی لوزان کے کوٹے سے گزر رہے تھے تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ عثمان بن عفان خطاکار ہے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ حاکم شام ظالم بھی ہے مضل بھی ہے، اور تم نے جو تیسری بات کہی تھی کہ اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا میں نے کہا تھا اور میں ابھی اس پر قائم ہوں۔ یہ سن کر یزید بن معقل نے کہا کہ اگر تم ابھی اس پر قائم ہو تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں، یہاں روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ ہوگا۔ اور یزید بن معقل نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ دونوں دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے قتل ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ دونوں نے ہاتھ اٹھائے، دونوں نے بدعا کی۔ ادھر یزید بن معقل آگے بڑھا اور ادھر سے بحیر بن خدیر حمدانی، یہ شخصیت جو صراط کے ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، مولوی متقیان کی جانب سارا صحابہ میں سے ایک مرتبہ آگے بڑھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ یزید بن معقل طویل الجثہ ہے، طویل ہیکل، طویل القامت ہے، اور یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، سفید ریش ہے، تو یہ شاید جلدی ان کو ختم کر دے گا، ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ جب میدان میں گئے یہ دونوں فرد، پہلے یزید بن معقل نے بات کیا اور پھر پلٹ کر ایک مرتبہ بحیر بن خدیر حمدانی نے جو بات کیا، اس کی ڈھال کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یزید بن معقل کی خوف کٹا، سر کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے اور سر کی ہڈیوں کو توڑتے ہوئے اس پورے مجاہد حسینی کی تلوار اترتے اترتے گردن کو کاٹتے ہوئے سینے تک آئی، اور جب سینے کے ہڈیوں میں آ کر پھنسی بحیر بن خدیر حمدانی کی تلوار تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے جھکا گیا، تو پورے میدان کربلا میں سنا گیا۔ کہا اے یزید بن معقل میں نے تجھ سے کہا تھا اس کائنات میں صرف علی ابن ابی طالب امام برحق ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ بس میرے عزیز گفتگو سمیٹوں، اور پھر اس کے بعد جناب بمبا بن صاحب کی کربلا میں 72 میں سے آنے والے پہلے غلام ہیں جو امام حسین پر شہید ہوئے، اور پھر 5 جوان اکٹھے شہید ہوئے جن کی پسِ پشت محنت ہے قیس بن مصعب سیداوی کی۔ قیس بن مصعب سیداوی شہدائے کربلا میں نہیں ہے، آپ کی شہادت پہلے ہوئی سفیر حسین ہے، اس کے باوجود جائیں حرم کربلا میں، حرم امام حسین میں، اگر آپ کے دوست احباب عزیز رشتہ دار میں سے کوئی موجود ہے تو اس سے کہیں کہ حرم کے اندر جو شہداء کے نام ہیں ان کی تصویر بنا کر بھیجو، تو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قیس بن مصعب سیداوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا اس سفیر حسین نے؟ خود تو موجود نہیں تھے لیکن آپ کی محنت کی وجہ سے 9 سے 10 افراد ان 72 تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مقام حسین کو فیضانات پر منتقل ہوئے، یہاں تک کہ عامر بن خالد ہے ان کے غلیم کو، ان کے غلام جناب سعد ہے، پھر جنادہ بن عبداللہ ہے، اسی طرح سے مجمع بن عبداللہ ہے، اور عائش بن مجمع ہے، اور جنادہ بن حارث سلمانی، یہ 5 افراد اکٹھے شہید ہوئے۔ پھر کربلا کے قیام میں شہید میں اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ ہم زیادت کر سکیں اور سلام پہنچائیں، تفصیلی مسائل بعد میں پڑھانے والی شخصیات پڑھ دیں گے، لیکن روز وہی اور چہروں میں حسینی کے موقع پر جب حسین کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان 72 کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ 11ویں شہید روز عاشور میدان کربلا میں یہ جندب بن حجیر کندی غورانی ہے، اور کربلا کے 12ویں شہید جناب یزید بن زیاد ابو شاہسار ہے جنہوں نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، اور اس کے بعد یہ 4تھا اور 5واں اجتماعی حملہ تھا
میمنہ میسرہ قلب لشکر جب ساری طرف سے عمر کے ساتھ نے اعلان کیا کہ انفرادی جنگ میں، اور انفرادی جنگ میں ایک مجاہد بھی نہیں مارا گیا، یہ سارے جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے، یہ شجاعت کا بیان تھا۔ یہاں تک کہ حملہ اتنا شدید تھا، چاروں طرف سے 36,000 کے لشکر نے ان 72 کو گھیرا، اور ہر طرف سے جس کے پاس تیر تھا، نیزہ تھا، بھالا تھا، برچی تھی، پتھر چل رہے تھے، اور امام حسین کے 50 ساتھی اس شدید ترین حملے میں شہید ہوئے، جن میں عبد الرحمن بن عبد الرب خزرجی انصاری قبیلہ خزرج کے ساتھ میں عبادہ کے رشتہ داروں میں سے عظیم الشان شخصیت ہے، جو خود مولوی متقیان کے قریبی ترین شاگردوں میں سے ہے۔ ایسی برجستہ ترین شخصیات کی 50 افراد جن کی شہادت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہنگام زور تھا جب ابو ثمامہ صاحب نے امام حسین سے نماز کی خواہش کی، اور اس مرحلے میں حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، لیکن حسین ابن عمیر سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس نے جیسے ہی امام حسین کی شان میں گستاخی کی، اب کربلا کا بوڑھا مجاہد 75 سال صرف رکھنے والے میسرہ کے سربراہ جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور دشمن کے لشکر پر ڈھونڈے، اس طرح سے کہ خود حسین ابن عمیر تک کے 12 جنرلوں میں سے ایک ہے، سفید چیرتے ہوئے اس تک پہنچے ہیں، یہاں تک اسے اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑے کی اپنی ٹانگوں کو ہٹایا، اٹھایا، تو اس طرح سے خود گھوڑے کا چہرے کا اگلا حصہ ان کی تلوار سے کٹا اور چلایا کہ مجھے بچاؤ حبیب ابن مظاہر سے، اور اس کے سارے اطراف کے سوائے ٹوٹ پڑے۔ یوں جناب حبیب کی شہادت ہوئی ہے، اور جناب حبیب کو شہید جن کی سر کاٹنے کے بعد آپ کے ایک کام سے دوسرے کام سے رسی گزاری گئی، اور پھر حسین ابن عمیر نے آپ کے سر کو روز عاشور اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزہ کیا، جس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے میمنہ کے سربراہ جناب زہیر نے اور کھول کے اپنی یزید ابن کو بھیجا، 12 افراد کے ساتھ مل کر ان دو شخصیتوں نے اتنا شدید حملہ کیا، کبھی میسرہ پر، کبھی میمنہ پر، کبھی قلب لشکر پر، صفوں کی صفیں لڑتے رہے، اور 20 افراد کو قتل کرنے کے بعد یہاں تک جب الگ ہو جاتے تو زہیر وہ کی مدد کے لیے آتے، وہ جناب زہیر کی مدد کے لیے آتے، اور پھر ایک مرتبہ عزرا بن قیس نے جب جناب ہو کے یزید کو گھیرا، اس مرحلے پر ان کی شہادت ہوئی، اور جناب ہو کی شہادت کے بعد اگلے مرحلے میں اس طرح سے امام حسین کی جو خلق صاحب ہو کی شہادت کے بعد پہلے حبیب کی شہادت ہوئی، پھر ہو کی شہادت ہوئی، پھر وہ ہستی جنہوں نے امام حسین سے نماز کی خواہش کی، ابو ثمامہ صاحب، پھر ہنگام زور اور 114 تیر کھا کر شہید ہونے والے سعید بن عبداللہ حنفی نماز میں حسین پر قربان ہوئے، اور 114 تیر کھانے کے بعد حسین سے یہ پوچھ رہے ہیں اب افیق یا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے وفا کی؟ کیونکہ کربلا کے 72 کوشے پر خطا کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں، جانتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ابن علی کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی اور مرحلے پر میں باقی شہداء کا تعارف کرواؤں گا، بس اسی مرحلے پر رک کر دوسری 3 جملے عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ جیسی ظہر کی نماز کا وقت ہوا، یہ نماز خوف ادا کی امام حسین نے، کوئی یہ نہ سوچے کہ حامل نفس مطمئنہ حسین ابن علی کیوں نماز خوف پڑھ رہے ہیں، یہ فقہی اصطلاح ہے، نماز خوف نماز قصر کی طرف سے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام نماز شروع کرتا ہے، آدھے نمازی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی آدھے امام اور باقی نمازیوں کے تحفظ کے لیے صف باندھ دیتے ہیں، تو امام 1 رکعت ادا کرنے کے بعد زمین پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اور پچھلے نمازی دوسرے رکعت فرادا پڑھتے ہیں اپنے طور پر، اور جلدی سے پوزیشن بدلتے ہیں اور سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور محافظ دستاویز کی جگہ آ کر جب یہ کھڑا ہوتا ہے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، اب امام کی دوسری رکعت ہوتی ہے، بعد میں آنے والے محافظ دستے کی پہلی رکعت، یہ نماز خوف، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے فقہ میں، لیکن اس کا محل جو علماء محدثین آیات نظام اور مراجع نے بیان کیا، صرف ایک مرحلے پر نماز خوف پڑھنا درست ہے۔ اگر 2 مسلمان گروہ آپس میں لڑے، یہاں نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز خوف صرف ایک صورت میں پڑھی جا سکتی ہے، جب مسلمان لشکر کا مقابلہ کسی کافر گروہ سے ہو۔ روز عاشور حسین ابن علی نے نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق سب کر دی، خبردار کوئی میرے مقابلے میں آنے والوں کو مسلمان نہ گئے۔ یہ نماز ظہر ہوگی جہاں پر جناب زہیر ان کو 7 تیر لگے، اور اس کی کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے، لیکن سعید بن عبداللہ حنفی 114 تیر لگے۔ مجھے بتائیں ایک شخص کی شہادت کے لیے کتنے تیر کافی ہیں؟ 1 2 3 5 7، لیکن 114 تیر کھانے کے بعد سعید کیسے زندہ ہے؟ صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں، اپنے قوت ارادی کے بلبوتے پر کھڑے ہیں کہ اگر میں گر گیا ان کی ایک دوسرے سے فاطمہ کو لگ جائے گا۔ اور جیسی حسین بن علی کی نماز تمام ہوئی، وہ آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جناب سعید گرے، اور استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا حسین جناب سعید زمین پر نہیں گرے بلکہ اتنے
تیر لگ چکے تھے، لیکن آپ کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، اور گرنے کی وجہ سے یہ تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے اور آخری سانسیں چل رہی ہیں اور رک گیا حسین بن علی کی طرف اور کہا اب صحیح تو کیا بات دیتا اے حسین بن علی، کیا میں نے وفا کی؟ تب بھائی حسینی میں جو کچھ پیدا ہوئی، فرمایا انت امانی فی الجنہ، اے سعید تو جنت میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرے گا۔ اب تفصیلی مسائل سنیں گے، بس میں ایک جملہ، یہ ظہر کی نماز ہے اور نماز عصر حسین نے کیسے ادا کی؟ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری کی جو تقاریر کا مجموعہ ہے حماسِ حسینی میں یہ جملے درج کیے گئے کہ نماز ظہر حسین نے خاک کربلا پر اپنے ساتھیوں کی ہمراہ ادا کی، لیکن نماز عصر حسین نے زین فرض پر ادا کی ہے۔ جیسی نماز عصر کا وقت آیا تو حسین نے تلوار، کوشش کرو کہ حسین نماز مکمل نہ کرنے پائے، اور نماز کی حالت میں حسین کا نام تمام کرو۔ یہ دشمن پلٹنے لگے، سالار پلٹنے لگے، سپاہی اکٹھے ہونے لگے، اور یہاں تک کہ اس نے ہرملا کو آواز دی، ہرملا جلدی سے حسین کا کام تمام کرو۔ ہرملا جب گرفتار کیا مختار ثقفی نے تو پوچھا ہرملا بتا تو نے کربلا نے کیا کیا تھا؟ کہا اے مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے، برداشت نہیں کر پاؤ گے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے، 4 تیر چلائے، کہ کون سے 4 تیر؟ کا پہلا تیر میں نے مشق سکینہ میں چلایا، دوسرا تیر میں نے چشم ابو فضل عباس میں چلایا، تیسرا تیر میں نے گلو علی اصغر میں چلایا، اور چوتھا تیر وہ تھا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کہ یہ کون سا تیر تھا؟ جب مجھے عمر بن سعد نے کہا کہ نماز میں حسین کا کام تمام کرو، میں نے سے شعبہ تیر دل تمام میں چھوڑا اور مجھے عمر بن سعد کا ذرا رک دو، ذرا دیکھ جاؤ، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ سے دل تمام سے تیر کو نکالا اور پتھر لے کر 2 پتھر لیے، اس کے تیر کے دندانوں کو آگے سے پھوڑنا شروع کیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا عمر بن سعد کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا قریب معلوم ہو جائے گا، ان قریب جان جاؤ گے۔ کہا پھر اس نے مجھے تیر دیا اور میں نے دل تمام میں جوڑا، اور اب حسین نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے تیر قریب پہنچ کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے یہ تیر حسین کے سینے میں مارا۔ یہ وہ تیر ہے جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ اور کیسے؟ ایک آدمی حسین کا قیام تھا، اس کا شہید مطہری نے جو حسین کے نماز عصر بیان کی کہ یہ حسین کا قیام تھا، اور جیسی حالت قیام میں یہ تیر حسین کو لگا اور حسین نے تیر کو سامنے سے کھینچنا تھا، لیکن چونکہ دندانے آگے سے مڑ چکے تھے، ایک مرتبہ آ کر نے یہ سوچا میرا کلیجہ بھی ساتھ آ جائے گا، اس لیے حسین اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکے تاکہ پوش سے تیر کو نکالے۔ شہید مطہری کہتے یہ جھکنا حسین کا رکوع تھا، اور جب جھکے حکیم بنت طفیل عامری نے لوہے کا گوشت حسین کے ساتھ مارا۔ ایک مرتبہ راکب دوش رسول عظیم فرض پر ڈگمگا رہے اور کوئی نہیں جو حسین کو گھوڑ کی مدد سے زمین پر آئے، یہاں تک کہ کچھ مرحلے کے بعد حسین زمین پر آئے۔ شہید مطہری کہتے 7 آزاد سجدہ میں سے سب سے پہلا عضو جو زمین پر آ کر ٹکا یہ حسین کی پیشانی تھی، یہ حسین کا سجدہ تھا۔ اب زمین خالی ہے اور زمین آباد ہے، اور کچھ آگے دوڑنے کے بعد جب آپ کے راکب آپ کی فرض سے واپس کو یہ محسوس ہوا کہ میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے، ایک مرتبہ پلٹ کر آیا، آ کر کہنے کی کوشش کی۔ اس ذوالجلال نے امام کے پاس خود کو گرایا کہ کسی طرح حسین ابن علی سوار ہو جائے، لیکن حضرت نے فرمایا اے میرے فرض سے واپس آپ مجھ میں مزید سکت نہیں ہے، جاؤ جا کر بیویوں کو سیدانیوں کو میری شہادت کی خبر پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ ذوالجلال آگے بڑھا، اس نے اپنی پیشانی آقا حسین کے خون سے رنگین کی۔ میں پوچھوں گا امام کے فرض سے واپس کہ تم نے اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو ذوالجلال کا جواب ہوگا میں نے خون حسین سے سیکھا، اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کی موت میں شہید ہوئے تھے تو حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا، خون سے رنگین کر رہا ہوں چہرے کو تاکہ بیویوں کو سیدانیوں کو شہادت حسین کی خبر پہنچا سکوں۔ بس جیسے ہی ذوالجلال خیام کے باہر پہنچا اور ہریانا شروع کیا، بیویاں بے کس سیدانیاں ایک مرتبہ خیام سے باہر آئی اور ایک چھوٹی بچی ذوالجلال کے سروں سے نکل گئی اور کہا ذوالجلال
पता मेरे बाबा को दुश्मनों के मजमे में कहां छोड़ा। सिर्फ एक जुमला और खेमे से चली और बिल्ला नबिया की तरफ बढ़ी और छोटी सी बच्ची अपनी फूफी ज़ैनब के पीछे पीछे चल रही है और लंबे शेर ने हुसैन इब्न अली कब्ज़े शमशीर पर पेशानी टेके हुए खुदा से हम कलाम है तरक्तुल खद्दतुर रमज़ी हवा। परवरदिगार मैंने सारी कायनात को छोड़ दिया सिर्फ तेरे इश्क में परवरदिगार बच्चों को यतीम करने लगा ताकि मेरी ज़ियारत न सकूं। परवरदिगार अंधी हो जाए वो जब तुझे नहीं दे सकती। परवरदिगार तू छुपा हुआ न था कोई तेरे लिए दलीलें तलाश करे। परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। परवरदिगार जिस पर नसीब ने तुझे खो लिया उसने क्या पाया। अब मुझे माफ कीजिएगा एक मरतबा शहर से जोशन आगे बढ़ा हुसैन के कंधों से धक्का दिया। हुसैन को उसकी बात खाने का मार पड़ गया। ये शहीद हुसैन के सीने पर सवार हुआ। हुसैन ने आंखें खोली और आरशे में बड़ी ऊंची जगह बैठा। शहर बड़ी काम जगह पर बैठा। शहर मुझे अच्छी तरह से याद है बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा जब मुझे गोद में बिठाते थे मुझे प्यार करते थे मेरे कमीज के बटन खोल देते थे मुझे सीने से चूमना शुरू कर देते फिर मेरे गले के रोज़े लेते थे मेरे लबे रुखसार के रोज़े लेते थे। तब एक मरतबा मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे बताया था कि हुसैन तुम्हें कायनात का शकील तरीन फतह मिल जाएगा जिसके चेहरे पर कीचड़ के दाग होंगे जिसका चेहरा खिंजीर जैसा होगा। वो सारी अलामतें तेरे चेहरे पर देख रहा हूँ मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये मक्तल के जुमले हैं। एक मरतबा इस शहीद ने हुसैन की गाड़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से हुसैन के नुकसान पर